اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ آج اللہ کے فضل سے 18ویں پارے کے خلاصے کا آغاز کر رہے ہیں۔ یہاں سے سورہ مومنون کی ابتدا بھی ہوتی ہے۔ سورہ مومنون کا نام اس مناسبت سے رکھا گیا ہے کہ پہلی آیت میں مومنون کا لفظ آیا ہے، اور یہ صورت یہ مکہ کے درمیانی زمانے میں، وسطی زمانے میں یہ صورت نازل ہوئی ہے۔ تو پارے کا اور رکوع کا بھی، صورت کا بھی پہلا رکوع ہے، پارے کا پہلا رکوع ہے۔ تو اس رکوع میں سب سے پہلے ایمان والوں کو کامیابی کی بشارت دی گئی ہے، اور پھر بتایا گیا ہے، پیمانہ بھی بتلا دیا ہے کہ ایمان والے کون لوگ ہیں۔ تو پہلے نمبر پہ بتایا کہ وہ جو اپنی نمازوں میں خشوع خضوع رکھتے ہیں، یعنی نمازیں اطمینان سے پڑھتے ہیں، عاجزی کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ اور دوسرا بتایا کہ وہ فضول باتوں سے پرہیز کرتے ہیں، یعنی ایمان والوں کی صفات بیان کی ہیں کہ جس کے اندر یہ صفات ہوں گی وہی ایمان والا ہے، وہی کامیاب ہوگا۔ تو نمبر 1 نماز میں خشوع خضوع، نمبر 2 بیہودہ فضول باتوں سے اعراض کرنا، اور نمبر 3 زکوٰۃ ادا کرنا، یعنی وہ زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں۔ نمبر 4 زنا اور بدکاری سے پاک رہنے والے ہیں۔ نمبر 5 امانت دار ہیں، امانت کو پورا کرتے ہیں۔ اور نمبر 6 عہد کی پاسداری کرنے والے ہیں، وعدے کو پورا کرنے والے ہیں۔ اور نمبر 7 نمازوں کی پابندی کرنے والے ہیں۔ پہلے کہا نماز میں خشوع خضوع، اور پھر کہا کہ نمازوں کی پابندی کرنے والے ہیں۔ تو یہ ایمان والے ہیں، یہی کامیاب ہیں۔ اور پھر اللہ نے بتلایا یہی لوگ جنت کے وارث ہیں، اولئک هم الوارثون، یہی جنت کے وارث ہیں، الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون، اور یہ جنت میں ہمیشہ رہیں گے۔ اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رکوع میں انسان کے تخلیق کی پروسیس کا ذکر کیا، مراحل کا، کہ پہلے انسان پانی کا قطرہ ہوتا ہے، پھر جمع و خون بنتا ہے، پھر لوتھڑا بنتا ہے، پھر ہم اس کی ہڈیاں بناتے ہیں، پھر ہڈیوں پر ہم گوشت چڑھاتے ہیں، پھر اس کے بعد اس کے اندر روح ڈالتے ہیں، اور ایک انسان کا وجود، ایک انسان سامنے آتا ہے۔ اس کے بعد رکوع نمبر 2 ہے، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ۔ اس رکوع میں نوح علیہ السلام کے واقعے کا ذکر ہے، ان کی قوم کا، اور پھر ان کی نافرمانی کا، تباہی کا ذکر ہے، چونکہ پچھلی صورتوں میں بارہا یہ واقعہ آ چکا ہے۔ اس کے بعد رکوع نمبر 3 اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَقَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا۔ اس رکوع میں حضرت نوح علیہ السلام کے بعد جو دوسرے بعض انبیاء ہیں ان کا تذکرہ ہے، اور بتایا ہے کہ جب دنیا پرستی میں غرق ہونے کی وجہ سے انہوں نے اپنے رسولوں کو جھٹلایا، ان کی تکذیب کی، تو پھر اس کے نتیجے میں وہ تباہ کر دی گئی قومیں۔ اور پھر موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہے، فرعون کی تباہی کا تذکرہ ہے۔ اس کے بعد رکوع نمبر 4 ہے، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا۔ اس رکوع میں پیغمبروں کو ایک حکم دیا گیا ہے، اور وہ حکم کیا ہے کہ پاک حلال کھاؤ اور نیک اعمال کرو۔ یہاں سے سبق ملتا ہے کہ جب کمائی حلال کی ہوگی، کمائی پاک ہوگی، تو پھر اعمال بھی اچھے صادر ہوں گے، پھر انسان کی انسانیت ابھرتی ہے، انسان پھر سنورتا ہے، اور جو اعلیٰ اخلاق ہیں وہ حلال کمائی سے آتے ہیں، حرام کمائی سے برے اخلاق پیدا ہوتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد یہ بتایا گیا ہے کہ تمام پیغمبروں کو ایک ہی پیغام دے کر بھیجا گیا، وہی پیغام جو قرآن تمہیں پیغام دے رہا ہے۔ اور پھر بتلایا ہے کہ یہ لوگ جو اختلاف کر رہے ہیں گمراہیوں کا شکار ہیں، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو لوگ گستاخیاں کر رہے ہیں ان کا تذکرہ ہے، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے بتلایا کہ آپ ان منکرین کی باتوں پہ کان نہ دھریں، بلکہ آپ اپنا کام کرتے رہیں، تبلیغ کرتے رہیں، کل قیامت والے دن فیصلہ ہو جائے گا، اور جو منکر لوگ ہیں ان سخت عذاب کا سامنا ان کو کرنا پڑے گا۔ اس کے بعد رکوع نمبر 5 اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ۔
اس رکوع میں تو بتایا گیا کہ انسان کو جو اللہ تعالیٰ نے ظاہری یا باطنی طاقتیں دی ہیں یہ اللہ کا انعام ہے۔ اب چاہیے تو یہ تھا کہ انسان شکر ادا کرتا، اللہ کی فرما برداری کرتا، لیکن جو کافر ہیں وہ انہی طاقتوں کے ذریعے اللہ کی بغاوت کر رہے ہیں، وہ اللہ کے دین کے آگے رکاوٹیں کھڑی کر رہے ہیں، اس کے خلاف استعمال کر رہے ہیں۔ تو کتنی بڑی ناشکری ہے کہ جس نے یہ طاقتیں دی اس کے خلاف لگا رہے ہیں۔ اور پھر دوسرے انعامات کا تذکرہ کیا اور پھر ان انعامات کو گنوایا، منکرین کی زبانی اقرار کروائے کہ یہ کام کس کس نے کیے، یہ کام کس نے کیا، تو سب نے وہ یہی کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے۔ اور پھر اس کے بعد کائنات میں پھیلے ہوئے نظام کے بارے میں بتلایا گیا، اور پھر یہ بتایا گیا کہ اس اتنے بڑے نظام کو دیکھنے کے باوجود ان کی عقل قیامت کو تسلیم ہی نہیں کرتی، کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد مٹی ہو جائیں گے، چور چور ہو جائیں گے، پھر دوبارہ زندگی کیسے ہوگی؟ تو اس طرح ان کو یوں جواب دیا گیا ہے۔ اس کے بعد رکوع نمبر 6 ہے، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے قُلْ رَبِّ إِمَّا تُرِيَنِّي مَا يُوعَدُونَ۔ اس رکوع میں تو پہلے بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو اس پہ قادر ہے کہ جو حق کے منکرین ہیں ان پر عذاب لا کر دکھا دے جس سے ڈرایا گیا ہے، اور پھر بتلایا ہے کہ جب بدکاروں کو موت آتی ہے تو اللہ تعالیٰ سے درخواست کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں دوبارہ دنیا میں بھیج دے، ہم اچھے کام کریں گے، اچھے اعمال کریں گے۔ تو حالانکہ غیب کے مشاہدہ کرنے کے بعد واپسی نہیں، وہ فیصلے کی گھڑی ہوتی ہے، وہاں کوئی مہلت نہیں، مہلت یہاں پہ ہے۔ پھر اس کے بعد قیامت کی ہولناکیوں کا ذکر ہے اس رکوع میں، اور بتایا کہ وہاں پہ نہ کوئی مال کام آئے گا، نہ اولاد کام آئے گی، نہ نسب کام آئے گا، وہاں پہ اعمال دیکھے جائیں گے۔ جس کے نیک اعمال کا پلڑا بھاری ہوگا وہ کامیاب، جس کے نیک اعمال کا پلڑا ہلکا ہوگا وہ وہاں پہ ناکام ہوگا۔ اور پھر مومن اور منکروں کی حالت کا قیامت والے دن اس کا مقابلہ کیا گیا ہے کہ کون کس حال میں ہوگا۔ اور پھر بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو فضول پیدا نہیں کیا اس دنیا میں، بلکہ وہ ایک ذمہ دار مخلوق ہے انسان، اس کے لیے اس کی پوچھ گچھ کے لیے اللہ کی عدالت لگے گی قیامت والے دن۔ اور پھر آخر میں توحید کا سبق دیا اور بتلایا کہ اللہ تعالیٰ سے اللہ کی رحمت اور مغفرت کی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تو رحم فرما، اللہ ہماری مغفرت فرما۔ اس کے بعد یہاں پہ سورہ مومنون مکمل ہوئی، سورہ نور ہے۔ سورہ نور اس کا نام 5ویں رکوع میں آتا ہے اللہ نور السماوات والارض، اسی مناسبت سے سورت کا نام سورہ نور ہے، اور یہ تقریباً 6 ہجری میں غزوہ بنی المصطلق جس کو مریسیع بھی کہا جاتا ہے اس کے بعد یہ سورت نازل ہوئی ہے۔ اور یہ جو سورت ہے اس میں اسلام کے آئلی، معاشرتی اور تمدنی قوانین کی تعلیم ہے، یعنی اس میں یہ ایک سنگ میل کی حیثیت رکھتی ہے یہ سورت ان قوانین میں، اور اس میں انسانی زندگی کی اصلاح اور تعمیر کے لیے قانونی تدابیر جو تجویز کی گئی ہیں ان کا ذکر ہے اس سورت کے اندر۔ اور اس سورت میں یعنی بہت سی چیزیں ذکر ہیں، مثلاً پہلے جو مضامین ہیں اس کو پہلے ذکر کر دیں خلاصتاً۔ نمبر 1 زنا کی سزا ہے کہ 100 کوڑے مقرر کی گئے۔ نمبر 2 بدکار مرد اور بدکار عورتوں سے اہل ایمان کو رشتہ جوڑنے سے روک دیا گیا ہے۔ نمبر 3 جو بغیر ثبوت کے کسی پہ زنا کے الزام لگاتا ہے اس پہ سزا لگے گی 80 کوڑوں کی۔ اور نمبر 4 اگر شوہر بیوی پر تہمت لگائے تو اس کے لیے قاعدہ اس صورت میں مقرر کیا گیا ہے۔ نمبر 5 حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ پر منافقین کے جھوٹے وہ الزام جو تھا اس کی تردید کی گئی ہے، اور تردید کرتے ہوئے یہ ہدایت کی گئی کہ آنکھیں بند کر کے ہر شریف آدمی کے خلاف ہر قسم کے تہمتوں کو قبول کرنا یہ بڑی سخت غلطی ہے، اس سے روک گئے۔ اور ایک اصولی اس سلسلے میں ایک بات اصولی حقیقت کی حیثیت سے سمجھائی گئی ہے کہ دیکھیں جو پاک آدمی ہوتا ہے اس کے ساتھ پاک عورت ہی میچ کرتی ہے، جو بری عورت ہے وہ پاک آدمی کے ساتھ میچ نہیں ہو سکتی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو سب جانتے ہیں، سب سے زیادہ پاک ہیں، تو آپ کی بیوی بری کیسے ہو سکتی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے پاکوں کے لیے پاک مردوں کے لیے پاک عورتیں بنائی ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے عائشہ رضی اللہ عنہ وہ بھی پاکیزہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی پاکیزہ ہیں، تو یوں ایک اصول سمجھایا گیا ہے۔
اور اس کے بعد نمبر 6، بیہودہ خبریں اور بری افواہیں پھیلانے والے لوگ مسلم معاشرے میں سزا کے مستحق ہیں، یہ مضمون بھی ہے۔ نمبر 7، مسلم معاشرے میں اجتماعی تعلقات کی بنیاد باہم حسن ظن پہ ہونی چاہیے۔ اور نمبر 8، عام ہدایت کی گئی ہے کہ ایک دوسرے کے گھر میں بے تکلف نہ گھس جایا کریں اور بلکہ اجازت لے کر جایا کریں۔ نمبر 9، عورتوں اور مردوں کو نظریں نیچی رکھنے کا حکم ہے اور گھورنے اور تانک جھانک سے شدت کے ساتھ اس صورت میں روکا گیا ہے۔ اور نمبر 10، عورتوں کو حکم دیا گیا اپنے گھروں میں سر اور سینے کو ڈھانک کر رکھیں۔ نمبر 11، ان کو حکم دیا گیا کہ باہر نکلیں تو صرف یہ کہ اپنے بناؤ سنگھار کو چھپا کر نکلیں اور بجنے والے زیور بھی پہن کر نہ نکلیں۔ اور نمبر 12، عورتوں کو یہ بھی حکم دیا گیا کہ اپنے محرم رشتہ داروں کے سوا کسی کے سامنے بند سنور کر نہ آئیں۔ نمبر 13، معاشرے میں عورتوں اور مردوں کو بغیر شادی کے بیٹھے رہنے کا جو یہ طریقہ ہے اس کو ناپسندیدہ قرار دیا گیا ہے۔ نمبر 14، لونڈیوں اور غلاموں کی آزادی کے لیے مکاتبت کی راہ نکالی گئی ہے۔ مکاتبت کہتے ہیں کہ پہلے زمانے میں غلام ہوتے تھے، اپنے آقاؤں کو پیسے دے کر آزادی اختیار کر لیتے تھے۔ اور نمبر 15، لونڈیوں سے پیشہ کرانا جس کا عرب میں دستور تھا اس کو ممنوع قرار دیا گیا ہے۔ تو یہ مضامین ہیں۔ تو بہرحال اب آغاز کرتے ہیں۔ تو پارے کا رکوع نمبر 7 ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، سورۃ انزلناہا وفرضناہا وانزلنا فیہا آیات بینات۔ اس رکوع میں معاشرے سے متعلق بہت سے احکامات کا ذکر ہے۔ مثلا زنا کی سزا 100 کوڑے، غیر شادی شدہ اگر زنا کرے گا، لڑکی ہے یا لڑکا، مرد یا عورت، 100 کوڑے لگیں گے۔ اگر شادی شدہ کریں گے تو ان کو سنسار کیا جائے گا۔ سنسار کہتے ہیں پتھر مار مار کے ختم کر دینا۔ تو سنساری کا حکم تو یہاں نہیں ہے، وہ ویسے بتا رہا ہوں کہ وہ سزا ان کی شادی شدہ کی رجم ہے، سنسار کرنا۔ یہاں پہ کوڑوں کی سزا ہے غیر شادی شدہ کے لیے۔ اور اس کے بعد یہ بھی حکم ہے کہ جو پاک دامن عورتوں پہ زنا کا الزام لگاتے ہیں، تہمت لگاتے ہیں، ان پہ حد قذف جاری ہوگی، یعنی 80 کوڑے لگائے جائیں گے۔ پھر اس کے بعد اس رکوع میں لعان کا ذکر ہے کہ اگر کوئی آدمی اپنی بیوی پر زنا کی تہمت لگاتا ہے اور گواہ اس کے پاس، شوہر کے پاس ہے نہیں، تو پھر کیا طریقہ ہوگا؟ شوہر سے 4 قسمیں لی جائیں گی، اور 5ویں بار یہ ہے، یعنی 4 قسمیں لی جائیں گی، وہ کہے گا 4 قسمیں اٹھا کر کہ میں جو بات کہہ رہا ہوں اس میں سچا ہوں۔ 5ویں دفعہ وہ کہے گا کہ اگر میں جھوٹا ہوں تو اس پہ اللہ کی لعنت، یعنی شوہر کہے گا کہ اگر میں جھوٹا ہوں تو اللہ کی لعنت۔ اور پھر اس کے بعد عورت سے بھی قسمیں لی جائیں گی صفائی کے لیے۔ تو 4 بار عورت قسم اٹھائے گی کہ اس کا شوہر جھوٹا ہے، شوہر اٹھائے گا کہ میں سچا ہوں 4 دفعہ، 5ویں دفعہ لعنت والی اٹھائے گا۔ عورت 4 دفعہ یہ قسم اٹھائے گی کہ میرا شوہر جھوٹا ہے، اور 5ویں دفعہ کہے گی کہ اگر اس کا شوہر سچا ہے تو عورت پہ، یعنی عورت کہے گی کہ مجھ پہ اللہ کا غضب نازل ہو۔ تو یہ اس کو کہتے ہیں لعان۔ تو جب یہ اس طرح قسمیں اٹھا لیں گے تو دونوں کے درمیان تفریق ہو جائے گی، دونوں کے درمیان جدائی ہو جائے گی۔ اگر ان میں سے کوئی اپنی بات سے پھرتا ہے، یعنی اگر شوہر پھرتے اپنی بات سے کہ میں نے جھوٹ بولا تھا، تو اس پہ حد قذف لگے گی۔ اور اس کے بعد رکوع نمبر 8 ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، ان الذین جاؤوا بالافک عصبۃ منکم۔ اس میں واقعہ افک کا ذکر ہے۔ منافقین نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ ایک تہمت لگائی تھی، تو ان کی شرارتوں کو بیان کر کے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پاکیزگی کو بیان کیا گیا۔ یہ بڑا مشکل مرحلہ تھا مسلمانوں کے لیے، خصوصاً نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بڑی پریشان کن بات تھی۔ حضرت امی عائشہ رضی اللہ عنہ انتہائی پریشان، لیکن اس امید میں تھیں کہ اللہ ضرور میری پاکی بیان کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے امی عائشہ کی پاکی کے لیے 2 رکوع مسلسل اتارے ہیں، اور اس کے ساتھ تہمت لگانے والوں کی سزا کا بھی بیان ہے کہ یہ منافق تہمت لگاتے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ کا اگر انداز بیان دیکھا جائے، آیات میں غور کیا جائے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایمان والوں نے فلولا اذ سمعتموہ ظن المؤمنون والمؤمنات، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب یہ بات سنی تھی ایمان والوں نے تو انہوں نے یہ کیوں نہ خیال کر لیا کہ یہ تو جھوٹ ہے، یہ سراسر الزام ہے۔ تو اللہ کے انداز گفتگو سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کس
زوردار انداز میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پاکی بیان کی ہے۔ اس کے بعد رکوع نمبر 9 ہے، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان۔ اس رکوع میں شیطان کی پیروی سے منع کیا گیا ہے اور اس کی پیروی میں جو برائیاں ہیں اس کو بیان کیا گیا ہے، اور بتایا گیا کہ شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ معاشرے میں فحاشی اور منکرات فروغ پائیں۔ تو یہاں سے سبق ملتا ہے کہ خواہ مخواہ بے حیائی کی باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ اگر کسی نے کوئی گناہ کیا ہے تو وہ بھی عام گناہ کو ذکر نہ کیا جائے، یعنی بے حیائی کو کنٹرول کیا جائے، بے حیائی کی باتیں معاشرے میں نہیں پھیلانی چاہیے۔ اور پھر پاک دامن عورتوں پر جو تہمت لگانے والے ہیں تو دنیا اور آخرت میں ان پر لعنت کی خبر ہے۔ اور اس رکوع میں یہ بھی تعلیم دی گئی ہے کہ جو لوگ نیکی کا کام کرتے ہیں تو کسی وجہ سے بھی ان کو نیکی کے کام نہ کرنے کا جو وعدہ ہے، عہد ہے، وہ نہیں کرنا چاہیے۔ یعنی یہ عہد نہیں کرنا چاہیے کہ میں آئندہ یہ نیک کام نہیں کروں گا۔ اصل میں ایسا تھا اس رکوع میں، اصل میں یہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں بھی ایک آیت ہے کہ وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ، کہ جو تم میں سے مرتبے والے ہیں وہ قسم نہ اٹھائیں، یعنی یہ عہد نہ کریں۔ تو اصل میں ایسا تھا کہ مصطح ابوبکر رضی اللہ عنہ کا غالباً بھانجا تھا، تو صحابی تھے، تو یہ بھی منافقین کی سازشوں کا شکار ہو گئے۔ انہوں نے بھی یہ تہمت والی بات کر دی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے متعلق۔ تو جب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں یہ پاکی کہ ان کی پاکی کے بارے میں 2 رکوع نازل ہوئے تو ابوبکر رضی اللہ عنہ ان کی کفالت کیا کرتے تھے، ان کو خرچ دیا کرتے تھے۔ تو ابوبکر رضی اللہ عنہ کو بڑی تکلیف ہوئی، تو عہد کیا کہ آئندہ میں خرچ نہیں کروں گا، کفالت نہیں کروں گا۔ تو اللہ نے آیت اتاری کہ جو مرتبے والے ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ تو فوراً حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے رجوع کیا اور ان کی کفالت کی ذمہ داری دوبارہ لی۔ اس کے بعد رکوع نمبر 10 سے اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم۔ اس رکوع میں بھی مزید چند احکامات حسن معاشرت کے سلسلے میں دیے گئے ہیں۔ پہلا یہ کہ بغیر اجازت کے کسی کے گھر میں داخل نہیں ہونا چاہیے، اور طریقہ بتلا دیا ہے کہ اگر کسی گھر میں جائیں اجازت لیں، تو اجازت کا الگ سلام ہے، یعنی یوں کہیں السلام علیکم ادخل، عربی کا لفظ ہے، اردو میں کہہ دیں السلام علیکم، کیا میں آ سکتا ہوں، کیا میں آ جاؤں؟ تو یہ اجازت کا سلام ہے، اور 3 بار اجازت لینی چاہیے۔ اگر اجازت نہ ملے تو واپس آ جانا چاہیے، اور اگر اجازت مل جائے تو پھر جا کر وہ الگ سے تحفہ اور ہدیے کا سلام ہے السلام علیکم وہ الگ سے کہنا ہوگا۔ اسی طرح آپ کسی گھر جاتے ہیں، بیل بجاتے ہیں، 3 دفعہ بیل بجائیں، اگر کوئی آیا تو ٹھیک، نہیں آیا تو واپس چلے آئیں، وہاں پھر کھڑے نہ ہو جائیں، بار بار بیل نہ بجائیں۔ اور اگر آپ نے اجازت لی اور آگے سے کوئی کہتے اجازت نہیں ہے کسی وجہ سے، تو فوراً واپس آ جائیں، پریشانی ہونا چاہیے، غصہ نہیں ہونا چاہیے۔ قرآن کہتے ہیں جب کہا جائے نا کہ چلے جاؤ تو تمہیں واپس چلے جانا چاہیے۔ تو یہ کیسا پیارا حکم دیا اسلام نے۔ اور دوسرا حکم یہ دیا ہے کہ مردوں کو نیچے نظر رکھ کر جو ہے نا جب کہیں آئیں جائیں مرد تو نظر نیچے رکھیں، نظر کی حفاظت کریں، اور عورتوں کو بھی کہا گیا ہے کہ نظر نیچے رکھیں۔ اور پھر گھروں میں جو اجازت ہے اس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ ہاں اگر ایسا گھر ہے جہاں کوئی نہیں رہ رہا اور آپ کا وہاں سامان وغیرہ پڑے پھر بغیر اجازت کے جا سکتے ہیں۔ اور حتیٰ کہ حدیث میں تو آتا ہے کہ والدہ کا گھر ہے وہاں بھی جائیں تو اجازت کے ساتھ جائیں۔ اس کے بعد دوسرا حکم ہے کہ عورتوں کو اپنے بناؤ سنگھار کی نمائش نہیں کرنی چاہیے، یعنی عورتیں بن سنور کے باہر نہ نکلیں۔ ہاں اگر کہیں آئے جائیں تو نظر نیچے رکھیں عورتیں۔ اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ بجنے والے جو زیورات ہیں وہ بھی پہن کر نہ نکلیں۔ اور اس رکوع میں یہ بھی کہا گیا کہ غیر محرم سے عورتوں کو پردہ کرنا چاہیے، باقی جو محرم ہیں ان کے سامنے آ سکتے ہیں۔ محرم کا یہاں پہ ذکر ہے، شوہر ہے، سسر ہے، باپ ہے، بیٹا ہے، سوتیلا لڑکا ہے، سوتیلا باپ ہے، سگے بھائی ہیں، اس کے بھتیجے ہیں، بھانجے ہیں، چچا ماموں وغیرہ، یہ محرم ہیں، تو ان کے سامنے مطلب آ سکتی ہے۔ ویسے غیر محرم سے پردہ کرے گی خاتون۔ اور پھر بتایا گیا ہے کہ جب باہر عورتیں نکلیں تو اپنے پیروں کو پاؤں کو پٹک کے نہ ماریں، آہستہ چلیں، آواز پیدا نہ کریں۔ قرآن کہہ رہے وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ،
کہ آواز پیدا نہ کریں کہ پتہ چلے کہ کوئی عورت جا رہی ہے یا دوسرے کو متوجہ کریں، ایسا نہیں۔ اور پھر اس رکوع میں کہا گیا کہ بیوہ کا نکاح کر دیا کریں، یہ بہتر ہے۔ اور باندیوں سے جو پیشہ کرانا عرب میں رواج تھا اس کی تردید کی گئی، اس سے روکا گیا ہے۔ اس کے بعد رکوع نمبر 11 اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے اللہ نور السماوات والارض مثل نوری کمشکات۔ اس رکوع میں بتایا کہ اللہ تعالیٰ سراپائے نور ہے، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ نور سے وہ گھر روشن ہوتے ہیں جس میں صبح و شام اللہ کا ذکر کیا جائے۔ پھر خصوصاً مساجد کا ذکر ہے کہ مساجد میں اللہ نے حکم دیا فی بیوت اذن اللہ، کہ اللہ نے حکم دیا مساجد میں اللہ کو یاد کیا جائے۔ اور پھر ان لوگوں کی تعریف کی گئی ہے کہ جن کو دنیا کے کام ذکر اذکار اور نماز سے نہیں روکتے، تجارت کاروبار نماز سے نہیں روکتا۔ رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ۔ یہ اصل میں دو صحابہ تھے، ایک تاجر تھا، دوسرا لوہے کا کام کرتا تھا۔ تو وہ جو لوہار تھا صحابی، اگر ہتھوڑے کی ضرب مارنے کے لیے ہتھوڑا یہاں پہ اٹھایا، ادھر اذان ہوئی تو ضرب نہیں لگاتے تھے، وہ ہتھوڑا پیچھے ڈال کے نماز کے لیے چلے جاتے۔ جو تاجر صحابی تھے وہ اگر سودا بیچ رہے ہیں، کنڈے پر وہ پیمانے پر وزن کے لیے تولنے کے لیے سودا رکھا ہوا ہے، سامان رکھا ہوا ہے، اذان ہو گئی وہیں چھوڑ کے چلے جاتے تھے۔ تو ان کی اصل تعریف میں یہ آیت اتری، اور پھر جو ان کے اس رستے پہ چلے گا وہ بھی اس تعریف کا مستحق ہے۔ اس کے بعد رکوع نمبر 12 ہے، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے الم تر ان اللہ یسبح له من فی السماوات۔ اس رکوع میں بتایا گیا کہ کائنات کی ہر چیز اپنے طریقے سے اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے، لیکن کوئی ان کی تسبیح کو نہیں سمجھتا۔ پھر اللہ تعالیٰ کے جو بے شمار قدرت کی نشانیاں ان کا ذکر کیا گیا، بادلوں کا اٹھنا، بارش کا برسنا، اور پھر جو اللہ نے جانور انسان کے لیے بنائے ہیں، جو انعامات ہیں اللہ نے پیدا کیا، ان کا تذکرہ ہے۔ اور پھر ان تمام چیزوں پر عبرت کی نگاہ ڈالنے کی تلقین کی گئی ہے۔ اس کے بعد رکوع نمبر 13 اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ۔ اس رکوع میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے والوں کو دنیا اور آخرت میں کامیابی کی خوشخبری دی گئی ہے، اور یہ بھی ہے کہ جو لوگ اللہ اور اس کے پیغمبر کی اطاعت میں اگر سرگرم رہیں گے تو اللہ ضرور انہیں زمین پہ حکومت عطا کرے گا۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ اقتدار بخشے گا۔ یعنی جب ایمان والے مکمل طور پہ اللہ اس کے پیغمبر کی اطاعت کریں گے تو اللہ ان کو اقتدار بخشے گا، اور ایسے ہی ہوا۔ صحابہ نے مکی زندگی میں کر کے دکھایا، اللہ نے پھر مدنی زندگی میں ان کو اقتدار دیا ہے۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے یہ بھی بتایا کہ جو لوگ ان احسانات کے بعد یعنی اللہ کی جتنے احسانات ہیں ناشکری کریں گے اور فسق و فجور میں مبتلا ہوں گے تو پھر ان کے لیے اللہ کا کوئی وعدہ نہیں بلکہ ان کے لیے وعید ہے۔ اس کے بعد رکوع نمبر 14 اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لیستأذنکم الذین ملکت ایمانکم۔ اس رکوع میں مزید چند معاشرتی احکام بتلائے گئے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ جو نابالغ لڑکے ہیں گھر میں، یا پہلے زمانے میں غلام ہوتے تھے، تو 3 ٹائموں میں وہ بھی نہیں آ سکتے۔ صبح نماز سے پہلے کا ٹائم ہے، یا دوپہر قیلولے کا ٹائم ہے، اور عشاء کے بعد۔ تو ان 3 ٹائموں میں اجازت لے کر آئیں گے، ان کے علاوہ باقی اجازت کی ضرورت نہیں۔ اور عموماً ایسا ہوتا ہے اگر جوائنٹ فیملی سسٹم ہو یا کسی بھائی کے گھر بھی جانا ہے تو جوائنٹ فیملی سسٹم میں جو روم الگ الگ ہوتے ہیں، تو والدہ کا روم الگ، والد کا، بھائیوں کا، تو روم میں جائیں تو بھی جو اصل حکم ہے وہ یہ کہ اجازت لے کے جانا چاہیے۔ اور پھر اس کے بعد اس رکوع میں بتایا گیا ہے کہ یہ لڑکے جب بالغ ہو جائیں تو پھر بڑوں کی طرح ہر وقت اجازت لے کر آئیں گے۔ اور یہ بھی بتایا گیا ہے کہ جو بوڑھی خواتین ہیں، بزرگ خواتین ہیں، تو وہ گھر میں اگر دوپٹہ اتار کے رکھیں تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن احتیاط کریں تو زیادہ بہتر ہے۔ اور پھر یہ بھی اس رکوع میں بتایا گیا ہے کہ اگر کسی کے گھر میں جاؤ تو سب سے پہلے جو بڑے ہیں، سرپرست ہیں، ان کو سلام کرنا چاہیے۔ کیسا پیارا معاشرتی سبق کیسے پیارے دیے جا رہے ہیں اس رکوع میں۔ اس کے بعد رکوع نمبر 15 اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ واذا کانوا۔ اس رکوع میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آنے جانے، اٹھنے بیٹھنے کے آداب کو بتلایا جا رہا ہے
کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں بلائیں کسی مشورے کے لیے، مجمع لگائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت کے بغیر اٹھ کے نہیں جانا چاہیے، اجازت لے کر جائیں گے۔ اور پھر بولنے کا ادب بھی بتایا گیا کہ جیسے آپس میں ایک دوسرے سے بولتے ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح بلند آواز میں بات نہیں کرنی۔ یہاں پہ سورہ نور مکمل ہوئی، آگے سورہ فرقان ہے۔ یہ سورہ فرقان ہے اور پہلی آیت میں فرقان کا لفظ آیا ہے، حق و باطل میں فرق کرنے والا۔ اسی مناسبت سے سورت کا نام سورہ فرقان ہے، اور یہ سورت سورہ نساء سے 8 سال پہلے نازل ہوئی ہے، مطلب مکہ کے جو درمیانی دور تھا اس دور میں یہ سورت نازل ہوئی ہے۔ اس کا سورت کا پہلا رکوع اور پارے کا 16واں رکوع ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ۔ اس رکوع میں قرآن کے نزول کا تذکرہ بتایا گیا ہے کہ لوگوں کو برے اعمال کے برے نتیجوں سے یہ قرآن آگاہ کرتا ہے۔ پھر شرک کی مذمت ہے اور اس کی تردید کی گئی ہے، اور پھر قرآن کے بارے میں جو کفار کہا کرتے تھے اسے نقل کر کے اس کی تردید کی گئی اور بتایا گیا کہ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے اور اسی نے نازل کیا ہے۔ پھر منکرین رسالت کے جو منکرین رسالت تھے ان کے اس خیال کی بھی تردید کی گئی۔ وہ کہتے تھے کہ رسول عام آدمیوں کی طرح نہیں ہونا چاہیے کہ کھائے پیے بازاروں میں چلے۔ تردید کی گئی کہ یہ تردید پہلے بھی صورتوں میں آئی ہے کہ پیغمبر تو انسان ہی ہوتے، انسانوں والے کام کرتا ہے۔ اس کے بعد رکوع نمبر 17 اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، تبارک الذی ان شاء جعل لک خیرا من ذلک۔ اس رکوع میں پہلے بتایا گیا کہ منکرین رسول جو باتیں کہتے ہیں جس کا ذکر اس سے پہلے رکوع میں ہوا ہے، تو اس لیے کہ وہ قیامت کے منکر ہیں۔ پھر قیامت سے متعلق چند ہولناکیوں کا بیان کیا گیا ہے، اور اس کے بعد بتایا گیا ہے کہ دنیاوی آرائش اور مال و دولت سے بہتر وہ جنت ہے اور اس کے ہمیشہ رہنے والی نعمتیں ہیں جو تقوی اور نیک عمل کی بنیاد پہ ملتی ہیں۔ اور پھر اس کے بعد بتایا کہ مشرکین جن پہ بھروسہ کرتے ہیں قیامت والے دن انہوں نے کام نہیں آنا، انہوں نے مدد کو چھوڑ دینا۔ پھر آخر میں بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے انبیاء ہیں سارے کے سارے انسان تھے، سب کھاتے پیتے تھے، سب بازاروں میں بھی جاتے تھے، تو لہٰذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کے پیغمبر انسان ہیں۔ یہاں پہ بحمد اللہ 18ویں پارے کا خلاصہ مکمل ہوا۔ اللہ تعالیٰ سمجھ عمل کی توفیق عطا۔